अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बजट के हवाले से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सीसा या सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के बारे में। ये अकाउंट इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और इसमें लोग जो है धड़ाधड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। और उसके पीछे रीज़न ये है कि एक तो ये ऐन इस्लामी असूलों के मुताबिक है, यानी कुछ लोग जो सोचते हैं कि यार ये सूद है दूसरी स्कीमों में। मैंने इसके ऊपर कल एक वीडियो शेयर की थी कि सूद की डेफिनेशन क्या है, सूद क्या होता है, सूद कैसे जो है वो लिया जाता है। कौमी बचत के ऊपर जो सरासर आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ये आपकी एक सरमायाकारी है। आप शराकत दार हैं कौमी बचत के साथ। ये जहाँ भी इन्वेस्ट करते हैं या जहाँ से भी इनको फ़ायदा हासिल होता है, उसका कुछ हिस्सा ये आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जबकि सूद जो है वो सिंपल, आपको जो वीडियो आप देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि सिर्फ़ कर्ज़े के ऊपर जो है इज़ाफ़ी रकम लेने के लिए। तो यहाँ पे ना तो कोई यानी कर्ज़ा दे रहा है, ना कोई मकरूज़ है। ये तो एक प्रॉपर जो है कारोबारी या शराकत है या बिज़नेस डील जिसे कहते हैं। तो बहरहाल इसके ऊपर आप फिर भी अपनी तसल्ली रखें। मैं जस्ट आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। आप अपनी तसल्ली से जो है वो इन्फॉर्मेशन देख के फिर आप इन्वेस्ट करें। तो बहरहाल कौमी बचत कहता है कि ये एन इस्लामी असूलों के मुताबिक एक स्कीम है। इसको अगर आप देखना चाहें एक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज़रूर देखें, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो ओवरऑल जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे सिंध से लोग जो हैं मुझे रब्ता करते हैं, तो काफ़ी सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट है नॉन मुस्लिम जो हैं। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग कहते हैं कि यार सूद वाला सीन जो है हमें कुछ समझ नहीं आता, तो वो अपनी तहकीक और तसल्ली करने के बाद जहाँ उनका दिल माने इन्वेस्ट करे। तो यहाँ पे ये सीसा है क्या? सीसा दोस्तों ये अकाउंट जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो लोग कहते हैं कि यार दूसरे बचत स्कीमों में सूद है, तो कौमी बचत ने उन लोगों को देखते हुए जिनका माइंड थोड़ा-सा इस तरह का है, तो यानी कह सकते हैं कि जो लोग ज़्यादा यानी सेंसिटिव हैं इस मामले में, तो उन लोगों के लिए ये एक अकाउंट जो है वो लॉन्च किया। इसको ऐन इस्लामी असूलों के मुताबिक जो है उन्होंने कहा कि ये ऐन इस्लामी असूलों के मुताबिक और शरई तौर पे ये सही काम कर रहा है। तो इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ से जायज़ मुनाफ़ा मिलता है। अब यहाँ पे एक और इसकी बड़ी अहम रीज़न है, वो मैं आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि इसमें लोगों ने इसको प्रेफ़र क्यों किया। पहले मैं थोड़ी-सी आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये अकाउंट है क्या, इसमें आप कब तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसकी क्या डिटेल्स हैं। तो ये देख सकते हैं कि सीसा इज़ अ रनिंग अकाउंट एंड अल्टरनेटिव ऑफ रेगुलर सेविंग अकाउंट। जो आप पहले सेविंग अकाउंट, जिसमें अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपको सबसे ऊपर मिल जाता है सेविंग अकाउंट, लेकिन सर्वा सेविंग आपको ये नीचे मिलता है। तो ये यानी आपको एक आम जो आप अकाउंट इस्तेमाल करते हैं जिसमें आप पैसे रख भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, ये सीसा इस टाइप का अकाउंट है। ठीक हो गया। इसके बाद आगे चलें तो जो प्रॉफ़िट रेट्स हैं, ये यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि इसके ऊपर प्रॉफ़िट रेट्स क्या चल रहे हैं। तो ये मेरी ऑफ़िशियल वेबसाइट है। अगर अभी तक आपने इसको विज़िट नहीं किया तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो के नीचे मोर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे नीचे हम सबसे आते हैं तो ये है 19.5% का प्रॉफ़िट 1 साल में आपको यानी देते हैं। लेकिन इसमें जो मज़े की बात है वो है जनाब, जिसकी वजह से ये मशहूर है कि इसमें मंथली प्रॉफ़िट आपको पेमेंट दी जाती है। ये बड़ी एक अहम चीज़ है। अब थोड़ा-सा हम इसको कैलकुलेट भी करेंगे कि ये बचता हमारे पास आके कितने प्रॉफ़िट है। यानी इसमें जो टैक्स है वो फाइलर के लिए 15%, नॉन फाइलर के लिए 30% और ज़कात इसके ऊपर 2.5%। लेकिन इसमें जो है कुछ फ़ीस वग़ैरह भी हो सकती है, इसके बारे में मुझे कन्फ़र्मेशन नहीं है। जब भी आप ये अकाउंट ओपन करवाने जाएँ, उनसे पूछें कि इसके ऊपर ज़कात और टैक्स के अलावा कोई ऐसी फ़ीस है जब हम प्रॉफ़िट लेंगे या अपने पैसे निकालेंगे, तो ये आपने लाज़मी उनसे क्लियर करना है। फिर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी है। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा-सा यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। वजह मैंने आपको बता दी कि ये मोस्ट पॉपुलर इस वक्त क्यों जा रहा है कि मंथली एक प्रॉफ़िट है। और प्रॉफ़िट कितना मिलता है ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 19.5% है, यानी 19,500। तो जो फाइलर हज़रात हैं, जो फाइलर यानी टैक्स देते हैं, उनसे 15% कटता है और ज़कात 2.5% कटती है। तो उसको अगर हम देखें तो ये 17.5% का प्रॉफ़िट है। तो सॉरी, ये 19,500 मल्टीप्लाई हम इसको करते हैं 17.5 से, ठीक है।
تو یہ ہم ڈیوائڈ اس کو کر لیں گے جناب 100 سے، تو یہ آ جائے گا 3412۔ یہ فائلر کے لیے میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں، تو اس کو ہم مائنس کر لیتے ہیں 19,500 سے، 16,087 روپے تقریباً بچ رہا ہے یہ فائلر کے لیے۔ تو اس کو ہم ڈیوائڈ جب کرتے ہیں 12 پہ، تو یہ تقریباً 1340 روپے پروفٹ، 1340 اب مہینے کا پروفٹ مل رہا ہو ایک عام بندے کو، جب ہم بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ میں انویسٹ کرنے جاتے ہیں یا پینشنر میں کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اتنا پروفٹ مل رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی جو ہے اس کے لیے شرطیں ہیں، کہیں پہ آپ کو 60 سال کی عمر کا ہونا پڑے گا، کہیں پہ جو خواتین ہیں ان کو بیوہ ہونا پڑے گا، کہیں پہ معذور ہونا پڑے گا، یعنی اس میں شرائط ہیں۔ پینشنر کا جو ہے وہ پینشنرز لوگوں کے لیے ہے، تو یہاں پہ یہ عام پبلک کے لیے ہے۔ یہ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ عام سیونگ اکاؤنٹ جو ہے آپ اس پہ انویسٹ کر رہے ہیں، تو اس میں جو فائلر کے لیے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ باقی اس میں اگر ہم دیکھیں تو جو نان فائلر ہے اس کا بھی تھوڑا سا میں کیلکولیٹ کر دیتا ہوں، 19,500 ملٹیپلائی ہم اس کو کریں گے 32.5 سے، ڈیوائیڈڈ بائی 100، یہ ہے جناب 6,337 روپے سال کا اس میں کٹ رہا ہے۔ تو میں یہ آپ کو ایک راؤنڈ فگر دے رہا ہوں، اس میں 5-10 روپے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو پیسے کتنے ہیں، لیکن پروفٹ آلموسٹ اتنا ہی بنتا ہے۔ تو اس کو ہم جناب مائنس کرتے ہیں 19,500 میں سے، 13,162 ڈیوائڈ کر دیا ہم نے اس کو 12 پہ، تو یہ 1096 ہے۔ اب یہ ریگولر انکم سرٹیفکیٹ سے جو نان فائلر ہیں ان کو تو بہت زیادہ فائدہ ہے کہ ریگولر کی ایک جو فائلر کو جتنا پروفٹ مل رہا ہے اس سے زیادہ یہ نان فائلر کو یہاں پہ پروفٹ مل رہا ہے، تو یعنی کہ ایک اس لحاظ سے بھی بہت اچھا، یعنی نان فائلر کے لیے جو فائلر نہیں ہے، ویسے تو میں تو کہتا ہوں سب لوگوں کو فائلر بننا چاہیے۔ اب دیکھیں اس میں کتنا فرق آ رہا ہے کہ آپ کی ایک سال میں اتنی فیس نہیں لگتی فائلر بننے کی جتنا آپ کا یہاں سے ٹیکس کٹ رہا ہے۔ تو خیر یہ یہاں پہ 1 لاکھ کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ چلے جائیں اوپر آپ کی 50 لاکھ انویسٹمنٹ ہے تو 300 روپے دیکھیں، 15,000 ہر مہینے کا ٹیکہ ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں عام لوگوں کو سوچنی چاہیے کہ بھئی فائلر بنے، فائلر میں کچھ نہیں ہوتا، میں خود فائلر ہوں، میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے، تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا، لیکن فرسٹ ٹائم آپ نے زیادہ سے زیادہ اپنی جو آپ کے پاس کیش ہے یا بانڈز ہیں کچھ یا اس طرح گولڈ ہے، ایسی چیزیں جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ لکھوائیں تاکہ بعد میں آپ ان کو سیل کر کے اگر کوئی پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں تو وہ آپ کا جو ہے وہ لیول ہو سکے، آپ کو ٹیکس زیادہ نہ پڑے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ایک تھوڑی سی سمجھداری، اگر آپ کا وکیل اچھا ہے جس کے ذریعے سے آپ ٹیکس فائل کر رہے ہیں تو پھر آپ کو آسانی رہے گی۔ بہرحال آگے چلیں تو یہ پروفٹ ریٹس کی بات ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وین آئی گیٹ پروفٹ، تو پروفٹ از کیلکولیٹڈ آن ڈیلی کلوزنگ بیلنس، یہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ آپ کا جو پروفٹ ہوگا وہ ڈیلی بیس پہ ہوگا کہ جو منیمم ہے، فار ایگزامپل آج صبح کے ٹائم آپ کے 50 لاکھ پڑے تھے اور شام کو آپ نے جناب 5 لاکھ نکلوا لی، آپ کو ضرورت تھی، تو باقی آپ کا رہ جائے گا 45 لاکھ۔ تو 45 لاکھ کا ڈیلی بیسس پہ، یعنی اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے جائیں گے، ڈیوائڈ کرتے جائیں گے، یہ ہمارے پاس منتھلی ہے، پھر ہم اگر اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے 30 پہ تو یہ ہمارا ڈیلی کا بیلنس آ جاتا ہے، یعنی 36 روپے 1 لاکھ روپے کے اوپر نان فائلر کا لگ رہا ہے۔ تو اسی طرح جو فائلر کا وہ بھی لگ رہا ہے، تو یہ ڈیلی بیس کا آپ کا جو بیلنس ہے وہ کیلکولیٹ ہوگا، جو بھی کلوزنگ ہوگی اس کے اوپر آپ کو یہ جو فائدہ ہے مل جائے گا، اور اب وہ کہتے ہیں کہ از پیڈ آن منتھلی بیسس، تو یہ آپ کو ماہانہ بیس پہ جو ہے یہ بیلنس جو ہے جو آپ کا پروفٹ ہوگا وہ دے دیا جائے گا۔ واٹ آر دا موڈ آف ڈپازٹس ان سیسا، تو یہاں پہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ یار ہم کس طرح سے، آج بھی ایک بھائی کا سوال آیا ہوا تھا کہ ہم نے ڈپازٹ کرنا ہے تو ہم کس طرح سے کریں، تو بھائی اس میں کیش بھی کر سکتے ہیں، چیک ہے، ڈرافٹ ہے، پے آرڈر ہے، سب طرح سے جو ہے قومی بچت ایکسیپٹ کرتا ہے۔ تو کیش سے بہتر میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں چیک دیں، ڈرافٹ دیں، پے آرڈر دیں، تو وہ سب سے خوبصورت چیز ہوتی ہے، نہ آپ کو ٹینشن لے جانے کی، ایک کاغذ ہے، اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ آپ کا دوبارہ بھی بن سکتا ہے، ایسا نہیں آپ کینسل بھی اس کو کرا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس کیش ہے اور کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے آپ کے لیے تو پھر وہ سب سے زیادہ مشکل ہے، تو کوشش کریں چیک کے ذریعے سے لین دین کریں۔ اگر آپ فائلر نہیں ہیں پھر بھی آپ جو ہے یہ رسک نہ لیں، بہرحال کوشش کریں اگر آپ کے پاس زیادہ انویسٹمنٹ ہے تو آپ فائلر ہی بنیں۔
اس کے بعد جناب ہے جی کوئی اس میں لیمٹ ہے، بالکل 100 روپے سے یہ اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے، اس سے کم میں آپ یہ اکاؤنٹ اوپن نہیں کروا سکتے یا ڈپازٹ اس میں نہیں کرا سکتے۔ اس کے بعد کہتے ہیں نو لمٹ ان میکسیمم انویسٹمنٹ، تو میکسیمم جو انویسٹمنٹ ہے اس کے لیے کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد جتنا یعنی چاہیں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ کین آئی وڈرا مائی اکاؤنٹ بیفور میچورٹی، بالکل، وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ اپنے جو فنڈز ہیں یہ میچور ہونے سے پہلے اس کے اوپر جو ہے وہ پیسے نکال سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ میچورٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1 مہینے کا آپ کو پرافٹ مل رہا ہے، تو 1 مہینے میں اگر آپ نے 15 دن کا ابھی آپ کا مہینہ گزرا تو آپ نے نکال لیے تو وہ آپ کو پرافٹ نہیں ملے گا، آپ کو مہینہ کم از کم جو ہے وہ پورا کرنا پڑے گا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، یو کین withdraw fund any time after the date of purchase. However, no profit is payable if the withdrawal is made before completion of 1 month. یعنی 1 مہینہ مکمل ہونے سے پہلے اگر 29 دن میں بھی آپ پیسے نکالتے ہیں تو آپ کو اس مہینے کا پرافٹ نہیں ملے گا، صرف آپ کے پیسے آپ کو دیے جائیں گے۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں، یہ ضروری چیزیں ہیں جو جاننی ہیں آپ کے لیے۔ اس کے بعد سیسک یعنی پلیجیبل ہے، یہ پلیج نہیں ہوتا، یعنی اس کے اوپر کچھ لون وغیرہ جو لوگ لے لیتے ہیں کہ یار یہ میرے پاس انویسٹمنٹ ہے تو یہ اس کے اوپر مجھے یہاں سے پرافٹ ملتا رہے، آپ وہاں پرافٹ دیتے رہیں، یہ چیزیں جو ہیں اس کے لیے نہیں ہیں۔ اس کے بعد سیسا شریعہ کمپلائنٹ کہتے ہیں جی، یس بالکل عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہے۔ فتویٰ اس کا یہاں پہ دکھا دیتا ہوں آپ کو، جو لوگ پوچھتے ہیں کہ یار ہمیں ساتھ میں فتویٰ بھی دکھایا کریں، تو یہاں پہ یہ فتویٰ موجود ہے، آپ خود بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ویڈیو کو پاز کر کے یہاں پہ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ یہ مفتیان کرام، لیکن جب بھی کوئی ہمیں مسئلہ درپیش ہوتا ہے مسلمان لوگوں کو، تو سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ فتویٰ کہاں سے لیں، تو مفتیان کرام اس کے لیے جو ہیں موجود ہیں۔ تو یہ باقاعدہ طور پہ ایک شریعہ بورڈ ہے قومی بچت کا، انہوں نے اس کے اوپر فتویٰ جاری کیا ہے، اور یہ جو پروڈکٹس ہیں یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہیں۔ اس کے بعد آر دے اینی ٹیکسز اپلیکیبل آن سیسا، سیسا کے اوپر کوئی ٹیکس لگتا ہے؟ بالکل، ٹیکس میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ 15% فائلر کے لیے، نان فائلر کے لیے 30% ہے۔ اور زکوٰۃ اپلیکیشن آن سیسا، یس زکوٰۃ بھی آپ کو دینی پڑے گی۔ زکوٰۃ شیل بی کلیکٹڈ ایز پر رول آن 1 رمضان ایز پر نصاب، تو یہ جو نصاب جو بھی صاحب نصاب ہوگا بندہ، اس کے اوپر جو ہے جو زکوٰۃ لگتی ہے وہ کاٹ لی جاتی ہے 1 رمضان کو۔ اگر آپ نے پہلے سے اپنی جو ایک فارم دیا جاتا ہے وہ اپنے سبمٹ کیا ہے زکوٰۃ ریڈکشن کا کہ بھائی زکوٰۃ میری نہ کاٹی جائے، تو یہ 1 شعبان سے پہلے آپ نے جمع کرانا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اگر آپ جمع کراتے ہیں تو کافی سارے لوگ یہاں پہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہمیں ہر سکیم کے لیے الگ، تو یہ ہر سکیم کے لیے نہیں ہوتا، آپ جو ایک ہی فارم آپ کا جو ہے وہ کافی رہتا ہے۔ تو یہ دوستوں کچھ اس حوالے سے ڈیٹیلز ہیں، آپ لوگ خود بھی جو ہے اس کے اوپر تحقیق کر سکتے ہیں۔ پرافٹ ریٹس کے حوالے سے 19.5% کیلکولیشن میں نے آپ کو کر کے بتا دی ہے، ہر طرح کی جو کیلکولیشن ہے یہاں پہ آپ کو مل جائے گی، میں نے مکمل انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ پرافٹ بھی آپ کو بتا دیا ہے 1340 روپے، پرافٹ جو ہے بہت اچھا پرافٹ ہے ماہانہ 1 لاکھ روپے کے اوپر، اور اگر آپ 50 لاکھ یا اس طرح زیادہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو کوئی اس کے اوپر حد نہیں ہے، آپ آرام سے جو ہے انویسٹ کریں اور اپنا پرافٹ جو ہے اسلامی اصولوں کے مطابق اٹھائیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، ہماری کوشش امید کرتا ہوں پسند آ رہی ہوگی آپ کو، اگر اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیا کریں۔ ویڈیو لائک کرنے میں اور چینل کو سبسکرائب کرنے میں آپ کا کچھ نہیں جاتا، اور ہمارے لیے یہ ایک بوسٹ ہوتا ہے، آپ لوگوں کے لیے محنت کر کے زیادہ سے زیادہ انفارمیشن اکٹھی کرنے کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔